لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم. میرے بھائیو، گزشتہ ہفتے جو ہماری بات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں 4 مجلسیں ہو چکی ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اهدنا الصراط المستقیم. اس کے ذیل میں کچھ باتیں ہیں جو بہت سمجھنے کی ہم سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ عظیم الشان دعا ہے. عظیم الشان دعا ہے. قرآن کریم کھولنے کے ساتھ سب سے پہلی دعا یہ ہے. سمجھ رہے نا؟ قرآن کریم میں بے شمار دعائیں آئی، لیکن سب سے پہلی دعا جو قرآن کریم میں ہے وہ یہ ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس کی ایک آیت بھی اگر چھوٹ گئی نماز کے اندر تو وہ نماز سجدے سہو کے بغیر تام نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھ رہے نا؟ کوئی اور صورت ہو، صرف علم ترہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، علم ترہ کے اندر سے اگر مان لو کوئی آیت بھول گئے ہم تو بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا. لیکن سورہ فاتحہ کے اندر اگر ایک آیت بھی، تو میرے کو نیٹ نہیں رہا ہے، نیٹ کے اندر مسئلہ ہے، کھل نہیں رہا ہے، تو آپ کو مسئلہ میں بتاتا پڑھ کے، جامر کی وجہ سے کھل نہیں رہا ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی اگر نماز میں چھوٹ گیا تو وہ نماز ناقص ہے. حدیث شریف میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. اور اس بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ فرض کی جو 4 رکعت ہے، 2 رکعت والی نماز میں تو 2 رکعت ہی ہوتی ہے، 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں سے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا صرف نہیں، سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا پڑھنا واجب ہے. اگر اس میں سے ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو نماز سجدے سہو کے بغیر پوری نہیں ہوگی. اور اگر سجدے سہو بھی نہیں کیا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ واجب کی نیت سے نماز دہرانی پڑے گی. یہ اب اس سے اندازہ لگاؤ. اب آگے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ سورہ فاتحہ کی روح کیا ہے. ہر چیز کی ایک جان اور ایک روح ہوتی ہے نا. سورہ فاتحہ کی روح کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی روح یہی آیت ہے اهدنا الصراط المستقیم. کیونکہ آپ کے سامنے میں پہلے سے بتاتے آ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین میں بندہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ اللہ تمام عالم کا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتا ہے، اے اللہ مجھے آپ سے امید ہے، الرحمن الرحیم، آپ بہت رحم دل ہے، بہت رحیم ہے، تو مجھے آپ سے امید ہے. پھر مالک یوم الدین، یہ اللہ مجھے آپ کا خوف بھی ہے، یعنی امید اور خوف کے بیچ میں ہوں. پھر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں. کہ
لیکن مدد کس چیز کی چاہ رہا ہے؟ آگے وہ جملہ آ رہا ہے جو مین ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر۔ اندازہ لگائیے کہ پوری سورت کی جان یہ آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو سیدھے راستے پر تھے لیکن پھٹک گئے، یا تو ان پر آپ کا غصہ ہے یا وہ آپ کے راستے سے ہٹ گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی لیے میں نے گزشتہ بھی آپ کے سامنے بات کہی تھی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست علامہ ہیں، حضرت یہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ انفع یعنی زیادہ نفع دینے والی، اس سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ عظیم کوئی دعا میں نے قرآن کریم میں نہیں دیکھی۔ وقت کا علامہ ہے، 8ویں صدی کا ایسا بزرگ ہے کہ جس کو ہر ایک نے مانا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کریم میں اس سے زیادہ انفع، اس سے زیادہ مضبوط اور اس سے زیادہ عظیم آیت میں نے دعا نہیں دیکھی۔ اب دیکھیے آگے جو قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے، اس دعا کے مخاطب کون لوگ؟ ہم سب سمجھتے ہیں عام انسان، لیکن صرف عام انسان نہیں، وقت کا جو ولی ہوگا، ولی زبردست ولی، وہ بھی اس دعا کا مخاطب ہے کہ تم کو بھی نماز میں یہ دعا مانگنی ہے۔ اور آگے بڑھو، وقت کا نبی اعظم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ بھی یہ دعا مانگیں گے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اندازہ لگاؤ، حالانکہ چلو ولی کے بارے میں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا کچھ بھی راستے سے ہٹ گیا ہو، اور عام انسان کے بارے میں تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم رائے حق سے ہٹ بھی سکتے ہیں، لیکن ایک نبی کے بارے میں کہاں یہ گمان ہے کہ وہ کبھی رائے حق سے ہٹیں گے؟ وہ تو ہدایت یافتہ ہے، پھر ان کو یہ دعا کا امر کرنا اور یہ کہنا کہ آپ کو بھی یہ دعا مانگنی ہے، اس کا کیا مطلب؟ ہدایت یافتہ آدمی ہے، ہدایت یافتہ شخصیت ہے، اور ان کو یہ حکم کرنا، اس کا کیا مطلب؟ سوال ہے یہ لوگوں کے ذہن کے اندر آتا ہے کیا؟ لوگوں کے ذہن میں تو اب تو یہ بھی آتا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، اب ہم کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ ابھی میں آئندہ ہفتے میں اس کی اور تشریح کروں گا، لیکن ابھی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ابھی۔ اصل میں ہدایت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ہماری اس مجلس کے اندر ہدایت کا مفہوم اچھی طرح سے ہم کو سمجھنا ہے، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں۔ ہدایت کے اصلی معنی کیا ہے؟ ہدایت کے اصلی معنی تو ہے کسی کو مہربانی کے ساتھ راہ دکھا دے، راستہ دکھا دے، یہ ہدایت، یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ لیکن ہدایت کے قرآن کریم کے اندر جتنے معانی استعمال ہوئے ہیں وہ 4 طریقے سے استعمال ہوئے۔ کتنے طریقے سے؟ 4 طریقے سے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ ہدایت کے مفہوم میں ٹکراؤ کیوں ہے۔ شاید یہ ہمارے بھائی اکرما نے آپ نے پوچھا تھا میرے کو یہ سوال کہ مولانا یہ ہدی للناس ہدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے متقیوں کے لیے، قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ایسا ٹکراؤ کیوں ہو رہا ہے باتوں میں؟ سمجھ رہے نا؟ وہ بھی اس کے ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اصل میں ہدایت کے 4 مطلب۔ سب سے پہلا مطلب، ہدایت کا سب سے پہلا مطلب جو عام ہے وہ صرف انسان نہیں، انسان، جنات، تمام مخلوقات، چاہے وہ مخلوقات عقل رکھنے والی ہو کہ نہ رکھنے والی ہو، جاندار ہو کہ بے جاندار ہو، سب کے اوپر اطلاق آتا ہے اس میں۔ اور یہی ہم سورہ سبح اسم کے اندر سنتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، آپ پاکی بیان کرو اس رب کی جو
جو بلند و بالا ہے، اعلیٰ، الذی خلق فسوى، جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور بہترین انداز سے ایک اچھے ڈھانچے کے اندر پیدا فرمایا ہے، خلق فسوى، والذی قدر فہدى، اور ہر ایک کو ایک اندازے سے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد ہر ایک کی جو بھی ضرورت تھی وہ ہر ایک کو سمجھا دی۔ اب کائنات میں غور کریں، سورج کو اللہ رب العزت نے ایک چیز سمجھا دی ہے، آسمان سے لے سورج کو اللہ رب العزت نے ایک محور دیا ہے کہ تم کو اسی میں گھومنا ہے۔ اب وہ ادھر سے ایک پل بھی، ایک منٹ کے، ایک لہجے کے لیے وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ چاند کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا اور تخلیق فرما کر اس کا ایک دائرہ بنایا کہ تم کو اس کے اندر رہنا ہے۔ ستاروں کو بنایا اور ستاروں کو ایک دائرے کے اندر رکھا۔ یہ مخلوقات کے اندر غور کرو، یہ درندوں کو اللہ رب العزت نے کیا سمجھایا کہ تمہارے معاش کا راستہ صرف اور صرف ہاڑ کھانا ہے۔ شیر کبھی گھاس پھوس کے اندر جا کے اگر رہ بھی گیا، جہاں پر چارہ ہی چارہ ہے تو وہاں وہ بھوکا مر جائے گا، لیکن کبھی کھانا نہیں کھائے گا۔ کبوتر کو اگر، میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ کبوتر کو اگر گوشت کی فیکٹری کے اندر بند کر دیا جائے، دانا پانی نہ چھوڑا جائے، تو وہ کبھی گوشت نہیں کھائے گی، لیکن مر جائے گا۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت نے سمجھا دیا ہے کہ تم کو کس طریقے سے رہنا ہے، یہ ادا ہے۔ انسان کو سمجھا دیا ہے کہ تم کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے تم کو ایک جوڑے کی ضرورت ہے، تم کو ایک مکان کی ضرورت ہے، تم کو ایک روٹی کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھا ہے۔ بلکہ انسان میں غور کرو، انسان کی یہ حواس ہے، حواس سمجھ رہے نا، 5 چیزیں سینسیٹیو جس کو بولتے ہیں، جو چیزیں، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، یہ سب حواس سے خمسہ بولتے ہیں۔ ہم منہ سے بولتے ہیں، ہمارے منہ سے زیادہ قریب ناک ہے، لیکن ناک اس آواز کو نہیں سنتا ہے۔ اس آواز کو کون سنتا ہے؟ کان ہی سنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کان کو یہ کام سپرد کیا۔ اگر ہم خوشبو سننا چاہے تو ہم کان کے ذریعے سے نہیں سن سکتے، اس کو ناک کے ذریعے سے ہی سننا پڑے گا۔ یہ ہدایت عامہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض جانوروں کو، پرندوں کو، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے خاص تسبیحات بتا دی، وہ اپنی اپنی تسبیحات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہدایت عامہ ہے۔ اس کا کسی مخلوق سے بھی باعث نہیں۔ یہ ہدایت کا ایسا عام مفہوم ہے کہ اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ہدایت کا مطلب اس کو زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو مہیا کرنا۔ یہ ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے مہیا کرنا۔ اور اسی معنی کر کے قرآن کریم میں بہت سی جگہ ہدایت کا لفظ آیا ہے۔ تو وہ ہدایت کا مطلب وہ جو ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس کا معاش سمجھا دیا، اس کو وہ چیز سمجھا دی۔ جیسے بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کو ماں کا جو سطر کا حصہ ہے اس کو چوس کے ذریعے وہ اپنے کھانے کی غذا کو پورا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو وہ راستہ دکھا دیا۔ تو وہ ہدینا سے مراد وہی ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ ایک دم عام مفہوم ہے ہدایت کا۔ اب ذرا نیچے آؤ، ہدایت کا ایک خاص مفہوم ہے۔ وہ خاص مفہوم کیا ہے؟ وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ کسی کو راہ دکھلا دینا۔ جیسے مومن نگر کی مسجد عمر کے پاس کوئی آدمی کھڑا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ حبیبیہ مسجد کہاں ہے؟ آپ نے اس کو راستہ دکھا دیا، آپ سیدھے چلے جاؤ، دائیں مڑ جاؤ، رائٹ چلے جاؤ، اور وہاں پر برج آئے گا، اور برج کے قریب میں جو مسجد اور مینارہ دکھائی دے گا یہ حبیبیہ مسجد۔ کھڑے کھڑے وہاں سے آپ نے دکھا دیا۔ اس کو بولتے ہیں راہ دکھلانا، ایک معنی کر کے۔ اور یہ معنی تمام انبیاء اور قرآن کریم اور تمام کتب منزل جو آسمان سے کتابیں اتری ہے، ان سب کے اندر جو بھی ہدایت کا لفظ آتا ہے وہ یہی معنی کر کے مراد ہوتا ہے، یہی معنی کر کے مراد ہوتا ہے۔
انبیاء کا کام صرف اتنا ہے کہ مخلوق کو رہبری کرے. اسی معنی کر کے اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا تھا، قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر ہدایت دینے والے لوگ آئے. وہ ہدایت دینے والے نہیں، راہ دکھلانے والے، زبردستی پکڑ کے عمل کروانے والے نہیں، توفیق دینے والے نہیں، بس راہ دکھلانے والے. لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف آسمانی کتاب اتاری ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ اس سے پہلے کتاب بھی نہیں جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، بلکہ ہم اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے؟ لوگوں کو رہبری کرنا. اسی طرح ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہدی للناس، قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ یہ قرآن کریم ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجی ہے. تو لوگوں کے لیے ہدایت کیسے ہے؟ تو اس کے اندر ایسی نصائح ہیں، ایسے واقعات ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آتی ہیں. ہدی للناس. اسی طرح ایک جگہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی جی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. کون سی رہنمائی؟ راہ دکھلانا. ایک جگہ فرمایا وَأَهْدِيَكَ، جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کہہ رہے ہیں وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تیرے کو راہ دکھلا رہا ہوں رب کی طرف تاکہ تو ڈرنے لگے. میں تیرے کو راہ دکھلا رہا ہوں، توفیق تو اللہ دے. ہدایت کا یہ معنی راہ دکھلانا، کسی کو سمجھانا، کسی کو پند و نصیحت کرنا، یہ ہے قرآن کا مقام، یہ ہے انبیاء کا مقام، اور یہ ہے منزل کتابوں کا مقام. یہ ہدایت کا دوسرا معنی. اور ہدایت کا تیسرا معنی جو اہم ترین ہے اور جس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت کا وہ معنی بمعنی توفیق، اس کام کرنے کی توفیق دینا. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قبضے قدرت کے اندر. کسی انسان کے اندر یا کسی ولی کے اندر یا کسی نبی کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے. اور اس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف انکار فرمایا. کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے انک لا تہدی من احببت، اے نبی جی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے. توفیق آپ نہیں دے سکتے. ابو طالب جب بہت آپ نے اصرار کیا کہ چچا جان اب ایک کلمہ جو میں لے کے آیا وہ پڑھ لیجئے تاکہ میں آپ کے اللہ کے دربار کے اندر آپ کے بارے میں گواہی دے سکوں، تو نہیں پڑھے. اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیات اتار کے آپ کو مخاطب بنایا اور یہ فرمایا آپ ہدایت میں صرف راہ دکھلا سکتے ہیں، اس سے آگے توفیق دینا یہ آپ کے بس میں نہیں. توفیق تو اللہ کی ذاتی دے. اسی معنی کے اندر ایک دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا، جب کوئی آدمی ہمارے لیے مجاہدے کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے ہماری طلب کے اندر، ہم اس کے لیے راہ کھول دیتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، اپنی طرف پہنچنے کے راستے کھول دیتے ہیں. یہاں ایک محدث نے بات سنی، میں نے ایک مفسر یہ فرماتے ہیں عجیب اللہ رب العزت کے کلام کے اندر ہے لنہدینہم سبلنا. سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل کے معنی راستہ. جب بندہ ہمارے لیے مجاہدے کرے گا، برداشت کرے گا، ہم اس کے لیے مقامات کھول دیں گے. یعنی گویا اللہ رب العزت تک پہنچنے کے اتنے مقام ہیں کہ آدمی اس کی رسائی تک نہیں پہنچ سکتا.
کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتا. پوری زندگی آدمی محنت مجاہدہ کرتا رہے لیکن وہ مقامات کبھی ختم نہیں ہو. اور اسی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ما عبدنا کا حق کا عبادت. اے اللہ ہم آپ کی ایسی عبادت نہیں کر سکے جیسی آپ کا حق تھا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور آگے ذرا دیکھیے سورہ فتح, جانتے ہیں نا سورہ فتح کب نازل ہوئی؟ آپ بھی سمجھ رہے, فتح مکہ کے موقع پر, بلکہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس آیت کے اندر ذرا دیکھیے, ہل جاتا ہے. کیا فرماتا ہے اللہ پاک؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. فتح عظیم ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ کو ہم بخش دیں گے. بخشے بخشائے تو ہے, اگر آپ سے کوئی خطا بھی ہوئی ہے تو ہم بخش دیں گے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. اور اللہ رب العزت آپ پر اپنی نعمتوں کو تام فرمائیں گے. پھر آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ ضرورت ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. فتح مکہ کے موقع پر جبکہ آپ کی عمر مبارک کا آخری عرصہ چل رہا ہے, مشکل سے کتنے سال؟ 3 سال باقی ہے. 8, 9, 10 اور 11 کے ربیع الاول پہ آپ کی وفات. اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور اللہ پاک آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیں گے. تو اس وقت مولانا یہ حضرت مفتی شفیع صاحب نے اچھی بات لکھی ہے کہ حضور کے بارے میں تو ابھی آیت پڑھی اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی جی آپ تو صراط مستقیم پر ہیں. پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائیں گے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کے اتنے درجات ہیں جو درجات آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے, وہ بھی اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے. یہ ہے اصل مقام. اس لیے دوستو بزرگوں, میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں, حضرت جن بزرگوں کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں, مولانا علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس الفاظ میں وہ لوگ بولتے ہیں. ابھی آئندہ 2 سبق کے اندر اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کرنی ہے. حضرت نے ایک بات لکھی ہے, ہم کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میری سب سے پہلی ضرورت دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی ہے تو صراط مستقیم کی ہدایت واقعیتاً, اور ہر چیز میں صراط مستقیم کی ہدایت. نماز میں ہے تو اللہ اس نماز کا جو طریقہ ہے وہ تو مجھے توفیق دے دے جو تیری مرضی کے مطابق. ذکر کرنے بیٹھے اے اللہ اس کے اندر جو صراط مستقیم والا طریقہ ہے وہ عطا کر. تجارت میں جا رہے, تجارت کے اندر بول دے اے اللہ اس کے اندر جو صراط مستقیم کا طریقہ ہے وہ عطا کر. بتائیے اب کبھی آدمی مستغنی ہو سکتا ہے اس دعا سے؟ اب وہی سوال کا جواب ہو گیا. سوال کیا تھا کہ جب ہم ہدایت یافتہ ہے تو ہم کو طلب ہدایت کی کیا ضرورت؟ ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ یہی ہے اس کا جواب. ہر وقت ہم کو ضرورت ہے, ہر گھڑی اس کی ضرورت ہے کہ ہم کیا رہے, صراط مستقیم پر گامزن رہے. دیکھیے دوستو بزرگوں, صراط مستقیم کو پا لینا تو آسان ہے, حالانکہ یہ بھی مشکل ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں. الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں, کسی نہ کسی ماحول سے جڑے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں. اس میں اور اللہ ترقی عطا فرمائے ہم سب کو. لیکن دوستوں بزرگوں, جو آگے جو جملہ ہے نا, اس کے اوپر آگے بات ہوگی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. خطرناک مطلب یہ ہم کو بہت حساس بنا دیتا ہے. یہ وہی لوگ تھے جو ایک زمانے میں صراط مستقیم پر تھے, ایک زمانے میں صراط مستقیم پر تھے اور پھر ہٹے. معلوم ہوا صراط مستقیم پر آنے کے بعد اس پر استقامت یہ مستقل طلب ہدایت. ورنہ آدمی کب بھٹک جاوے اور کب مغضوب علیہم میں داخل ہو جاوے اور کب ظالم میں چلا جاوے پتہ نہیں چلتا. کتنے خطرناک ہے. بہرحال دوستوں بزرگوں, بات لمبی نہیں کرنا ہے. 3 ہدایت کے مطلب سمجھ میں آ گئے ہوں گے آپ.
ہدایت کا پہلا مطلب تو عام مخلوقات کے بارے میں، دوسرا مطلب خالی راہ دکھلانا. کسی نبی کو، کسی ولی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے سکے. توفیق بمانا توفیق، راہ دکھلا سکتے ہیں، اور راہ اعلیٰ قسم کی دکھلائیں گے وہ، کیونکہ نبی تو اعلیٰ قسم کی راہ دکھایا گا، لیکن اس کو توفیق دینے کی صلاحیت نہیں ہے. اور تیسرا معنی جو بتایا توفیق، یہ صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتے ہیں وہی کامیاب. اس لیے ہم کو ہر وقت یہ ہدایت کو طلب کرنے کی ضرورت ہے. اب آخری معنی جو بہت کم لوگوں نے بیان کیا ہے، میں نے ابن قیم کے اندر پڑھا ہے، حضرت یہ فرماتے ہیں اس معنی کر کے بھی قرآن کریم میں ہدایت آئی. کیا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھلائی اور ہم کو اس میں داخل کیا. معلوم یہ ہوا دخول جنت بھی ہدایت ہے. اور یہ دخول جنت کیسے ہوگا؟ پل صراط پر سے گزر کے ہی ہوگا. اس پر علامہ ابن قیم یہ فرماتے ہیں جو آدمی دنیا کے اندر صراط مستقیم پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوگا، جس درجے کا قائم ہوگا، اسی درجے کا وہ پل صراط پر سے گزرے گا. کوئی تو ایسے ہوں گے جو برق کی طرح، یعنی بجلی کی طرح پلک جھپکنے کے اندر چلے جائیں. کوئی ایسے ہوں گے جو ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے. کوئی ایسے ہوں گے جو دوڑ کے گزریں گے، کوئی چل کے گزریں گے، کوئی اپنے سرین کے بل رگڑ رگڑ کے گزریں گے. جیسے کوئی جس کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں، نہیں ہوتے تو کیسے چلتا ہے، ایسے چلیں گے. اور کوئی ایسے ہوں گے جو چلیں گے تو آجو باجو سے، یعنی اطراف میں سے اس کو کلالی میں جہنم آکڑے اس کو نوچیں گے، لیکن پھر بھی وہ بچتے بچاتے پار ہو جائے گا. اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو سیدھا جہنم میں اڑتے ہوئے ڈالا جائے گا. بقدر صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے صحیح عقائد، صحیح اعمال، صحیح اخلاق، صحیح سنت کے مطابق زندگی ہم تھوڑا بھی کریں گے نا دوستوں بزرگوں، آج کے زمانے میں اللہ رب العزت اس کو بڑا کر کے پیش کریں گے. ہم اللہ سے یہ بھی تو دعا کریں کہ اللہ ہم عاجز ہیں، ہم نبی سے 1400 سال دور ہیں. اب اتنی دوری پر ہم سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ اس کمزور عمل کو بھی قبول کرنا. ہم حضرت شیخ نور صاحب کے پاس بیٹھتے تھے، حضرت یہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت کتنے رحیم. فرماتے تھے کہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ماں جب بچی کو روٹی پکاتے سکھاتی ہے تو توے پر جب وہ روٹی بچی جب اس کو بیلتی ہے، بیلنے کے بعد جب وہ ڈالنا چاہتی ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ وہ ٹیڑھی بڑی بنتی ہے. کیسے بنتی ہے؟ ٹیڑھی ادھر ادھر ایسے ٹیڑھی بڑی بنتی ہے. تو ماں اس کے ہاتھ میں سے بیلن لیتی ہے اور اس کو صحیح کرتی ہے، اور صحیح کر کے اس کو توے پر ڈالتی ہے. شیخ فرماتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں ایسا ہی ہے. ہم جیسے کمزوروں کے اعمال تو ٹیڑھے میڑھے ہی، اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ کے اللہ رب العزت اس کو سیدھا کر کے بڑی بات ہے. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں جتنے ہیں، یعنی جتنے مقام پر ابھی ہم چل رہے ہیں شکر ادا کریں، اور اللہ سے طلب ہدایت کو کریں کہ اللہ ہدایت عطا فرما. یہ ہدایت میری سب سے پہلی ضرورت ہے. آگے انشاءاللہ جو مجلس رہے گی اس میں ہدایت کے کیا مراتب ہے، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، آگے انشاءاللہ اس کے ذیل میں بات کی جائے گی. نام سب کو